اس کے علاوہ میر حضور جو ہمارے خلفاء ہیں اور جو ہے وہ کیا آپ کی طرف سے نصیحت ہے؟ خاص طور پر ایک خلیفہ نے آپ کے حوالے سے پوچھا کہ میاں حضور سے یہ بھی پوچھیے گا کہ میاں حضور کو جس وقت اپنے بزرگوں نے یہ منصب خلافت عطا کی تھی تو اس کے بعد آپ کا طریقہ کار کیا تھا، اور آپ کو جو ہے اپنے بزرگوں نے کن کن ریاضتوں سے اور کن کن معاملات سے گزارا، اس کے متعلق اکثر جو ہے خلفاء سننا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی جاننا چاہتے ہیں کس طریقے سے رہی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ حضرت سید خواجہ منظور الدین شاہ سلسلہ رہا تو انہوں نے تو بڑی سخت ریاضتیں کرائیں، اس کا تو میں ذکر بھی کرنا بیکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سن 1981 میں انہوں نے خلافت عطا کی تھی، تو پوچھا کہ کتنا سوتے ہو؟ میں نے کہا 6 گھنٹے۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوتے ہو۔ میں نے کہا میاں کیوں؟ کہا فقیر کے لیے ایک پیر بہت ہوتا ہے۔ اگر ایک پیر سے زیادہ سوتا ہے تو غافل ہے، پھر فقیر نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ تو فرمایا کہ 3 گھنٹے کی عادت ڈالو۔ ٹھیک، کتنا کھاتے ہو؟ میں نے کہا میاں 1.5-2 روٹی ہیں دن میں، ایک ٹائم میں 1.5 روٹی 1.5 روٹی، بہت کھاتے ہو۔ پھر کہنے 1.5 روٹی کافی ہوتی ہے ایک دن میں۔ یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں عادت نہیں ہے، ورنہ ایک صحیح ہے۔ اور تمہارے شغل کیا ہیں، لوگوں سے کیسے تعلقات ہیں تمہارے؟ میں نے کہا لوگوں کا آنا جانا ملنا جلنا، کہنے ظاہر ہے کام، تنہا اختیار کرو۔ کہنے پہلے 3 کام کرو پھر بات کریں گے آگے۔ اب وہ 3 کام کر لیے شروع۔ اب وہ 3 جب کام کر لیے تو تقریباً 1-1.5 مہینہ گزرا اس بات کو، مجھ سے فرمانے لگے، کہنے کہ میاں نیند تمہاری 3 گھنٹے پہ آ گئی؟ میں نے کہا ہاں میاں آ گئی تھی، وہ تو جب آپ نے فرمایا تھا جبھی آ گئی تھی۔ تو فرمانے لگے، کہنے لگے کھاتے کیا ہو؟ میں نے کہا سب کچھ۔ کہنے لگے نہیں سب کچھ تو نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ایسا کھانا کھاؤ، اس طریقے سے کھاؤ کہ لذت نہیں آئے، اور کسی چیز کی عادت نہ پڑے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے کبھی روٹی کھاؤ کبھی چھوڑ دو، کبھی چنے کھاؤ کبھی چھوڑ دو۔ سالن چھوڑ دو، یہ فساد ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ کیا کھائیں؟ یعنی روٹی کھاؤ پانی سے۔ میں نے کہا اچھا۔ تقریباً 4 سال پانی سے روٹی کھلائی۔ اب جب پانی سے روٹی کھاؤ گے آپ تو کسی کے سامنے تو نہیں کھا سکتے،
एक बात, दूसरे किसी की दावत में नहीं जा सकते, सब छूट गया। एक कोने में पड़ गए। जब ये शुरू हुआ परहेज, तो फरमाने लगे, कहने लगे मियाँ कुछ पढ़ते पढ़ते भी हो या बस ऐसे ही? मैंने कहा मियाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता हूँ। कहने लगे नहीं नहीं, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। एक काम ये करो कि 24 घंटे में, यानी कि आज मगरिब के बाद से लेके कल मगरिब से पहले तक अल्लाह समझ के ज़कात अदा किया करो। मैंने कहा अल्लाह समझ के ज़कात अदा करूँ? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कितनी? कहने लगे 1.25 लाख का। मैंने कहा मियाँ इसमें 18-19 घंटे लगते हैं। कहने तुमने किया है ना? मैंने कहा मैंने किया, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको। कहने हमने भी बहुत किया, हमें मत बताओ कुछ, जाके करो। मैंने कहा कितने दिन करना है? कहने लगे 134 दिन करना है, यानी कि 134 ज़कात इसकी अदा करनी है। मैंने कहा मियाँ बहुत हो जाएगी वो तो। कहने लगे मियाँ कर सकते हो तो करो, नहीं छोड़ो। खैर कोशिश करी, लेकिन वो 134 तक तो नहीं पहुंच सके। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल मैंने कोई 44 या 46 ज़कात अदा की। हाँ, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड भी ऐसा खतरनाक हुआ कि मेरे से हिला भी ना जाए। अब कोशिश करता पढ़ने की, लेकिन पढ़ा ही नहीं जाता, फंदे लगते। वो तकरीबन कोई 14-15 दिन तक सिलसिला रहा। उसमें थोड़ा पढ़ा, लेकिन वो निश्चित मेरी टूट गई। फिर मैंने मियाँ को बताया, मैंने कहा मियाँ ऐसे ऐसे हो गया था। कहने लगे अच्छा बाकी जिंदगी पूरी कर ले रहा हूँ। फरमाया, कहने लगे अब कुछ सेहत सही हुई है? मैंने कहा हाँ बेहतर हो गई है। कहने लगे अच्छा तो जाओ असली घी का हलवा बना के पिया करो, हरीरा। मैंने कहा अच्छा। अब असली घी का हरीरा पिया 15-20 दिन। फिर मुझसे फरमाने लगे, कहने लगे मियाँ कुछ बेहतर हो गए? मैंने कहा हाँ। कहने लगे बस अब छोड़ो और अब चिल्ले में बैठ जाओ, ये तुम्हें खिलाया इसलिए था कि अब चिल्ला कर सको तुम। तो फिर चहल का आपके चिल्ला में कमरा बंद करके किया था मैंने तहखाने में 40 दिन का। फिर मियाँ साहब ने वहाँ से जब निकाला तो फिर फरमाया कि ये 8-10 दिन गुजार लो, तो फिर तुम्हें एक जगह और भेजना पड़ेगा चिल्ले के लिए। चहल का 3 चिल्ले निकाले मैंने अलग अलग जगहों पे। फिर फरमाया कि वो तुम सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ मियाँ मैंने ज़कात अदा की है सूरह मुज़म्मिल की। फरमाया उसको 1.25 लाख पढ़ो। फिर सूरह मुज़म्मिल 1.25 लाख पढ़ी। 4 महीने 1000 बार रोज पढ़ता था, 11 से रोज पढ़ता था, तकरीबन 12 घंटे लगते थे। इसको 1.25 लाख पड़ी। फिर मेरे सामने फरमाया कि सूरह इखलास का करो। पहले भी मैंने किया था। मैंने कहा मियाँ मैंने पहले भी किया था इसका, नहीं करो। मैंने कहा मियाँ कितनी करनी है? फरमाया कि 36 लाख पढ़नी है। फिर इसका किया मैंने।
14,000 مرتبہ روز پڑھا کرتا تھا اور سارے پرہیزوں کے ساتھ کیے، بالکل سب پرہیزوں کے ساتھ. سورہ یاسین کروائی، سورہ طارق کروائی، مختلف صورتیں، پھر اور پھر مختلف آیات، پھر اسما، الگ الگ زکاتیں دلوائیں، اور وہ پڑھواتے بھی بڑا لمبا چوڑا تھا. تو وہ لیکن سمجھ لو یوں کہا جائے 13 برس میں پرہیز میں رہا ہوں. آیت کریمہ کا عمل کرایا تو وہ میں نے سمندر پہ کیا تھا. تقریباً وہ 136 روز کا تھا اور 12,000 بار پڑھنا ہوتا تھا. یہ میں نے سن 1989 میں کیا تھا. تو وہ 136 روز کیا لیکن کامیابی نہیں اس میں کوئی. تو میں نے میاں کو بتایا، میں نے کہا میاں کوئی کام ملے نہیں، تمہیں کرنا نہیں آتا، جاؤ کرو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ دے کے پھر میں نے کیا. تو اس وقت سے مجھ پہ مچھلی کی پابندی ہوئی تھی کہ پانی کی نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانا سمندر کی. سن 1990 سے پرہیز ہے میرا، آج تک مچھلی کا پرہیز. اسی مدوں کا عمل کیا، اس کی 20 لاکھ زکوٰۃ نکالی تھی. عمل بہت سارے کیے مختلف عرصوں میں. اصل میں میاں صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ایک جلد و جہد مسلسل ہے، اس میں نہ تو ناغہ ہے اور نہ ہی رکنا ہے. جب تک تم زندہ ہو یہ تمہاری سانس کے ساتھ ہے سارے جگہ. جیسے تم سانس لیتے ہو، روٹی کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، کوئی دن کوئی رات ایسا جاتا ہے کہ تم پانی نہیں پیتے، روٹی نہیں کھاتے. میں نے کہا نہیں، کہنے جب اس کی نعمتیں کھاتے ہو تو ذکر کیوں نہیں کرو گے؟ تو وہ آج تک پابندی ہے ان ذکروں کی، جو بھی کچھ کرنا ہے آج بھی. اسی لیے جو خالی ورد ہیں میرے، اب تو چلا ولا نہیں ہوتا ہم سے، لیکن ورد جو ہیں وہ روزانہ کے تقریباً 6 گھنٹے کے ہیں. انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں. تو یہ خلافت دینے کے بعد پابندی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نرم بستر پہ چھوڑنا پڑے گا خلیفہ کو. میں ایک بار بتاؤں، میں اب بیمار ہوا نا، ابھی جو میرا آپریشن ہوا تو میں نے گدے پہ سونا شروع کیا ہے. یہ 1 سال ہوا ہے. اور بیڈ پہ بھی میں کب گیا ہوں؟ جب بیمار ہو کے بیڈ پہ گیا ہوں. زمین پہ اور ایک چادر سے، سردی ہو گرمی ہو، یا چٹائی ہوگی یا چادر ہوتی تھی بس. تکیہ بھی اب لگانا شروع کر رہا تھا، ورنہ وہ میاں صاحب تکیے کے مخالف تھے کہ تکیہ نرم نہیں ہونا چاہیے سر کے نیچے. ساری عمر ہم نے بغیر گدے کے سوئے. سردی میں لحاف لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چادر لینے کی اجازت ہوتی کہ چادر ہو، بس لحاف نہیں چاہیے. تمہارا سردی کی رات میں لیٹنے کا کام نہیں ہے تو پھر تم لحاف کیوں لوگے بھائی؟
آج ہمارے بچے جوان ہو گئے. آپ دیکھو ہمارے والدہ بھی حیات ہیں, وہ بتائیں گی کبھی لحاظ لے کے نہیں سوئے, ہمیشہ چٹائی پہ سوئے. سن 1981 سے لے کے 90 تک تو بغیر پنکھے کے رہتا میں, بغیر لائٹ کے اور پنکھے کے. پنکھا بھی چلانے کی میرے صاحب اجازت نہیں تھی, کہنے کیا کرو گے تم اس کو, چاہے گرمی ہو. ہاں ہاں وہ گرمی سردی کا ہوتی ہے. وہ تو فرماتے تھے کہ موسم بدلتے ہیں, ذکر تھوڑی بدلتا ہے, سب ایک جیسا ہے. انہوں نے بھی اپنی ایسی ریاضتیں کری تھیں. یہ سب یہ جو ذمہ داریاں تھیں, یہ سارے معاملات تھے, یہ صرف اور صرف خلافت کے بعد تھے. خواجہ منظور حسین سے خلافت سے پہلے کرائے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کچھ دینا ہے تو بھائی سب کچھ کرنا پڑے گا. پہلے برتن مانجنا پڑتا ہے, صاف کرنا پڑتا ہے, پھر کچھ ڈالا جاتا ہے. اب یہ کہتے تھے ہم نے برتن میں ڈال دیا, اب تمہیں پکانا ہے اس کو. تو ایک زمانے تک یہ سلسلہ رہا, اور وہی مخلوق الحالی رہی. ایک دن خود ہی پھر فرمانے لگے میاں صاحب, کہنے لگے یار بہت پریشان ہو چکے تم. میں نے کہا میاں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ایک بات مجھے آج تک اس بات کا ہے کہ میں میرے بزرگوں کی توجہ سے اور نسبت سے یہ حوصلہ رہا کہ کبھی بھی میں نے اپنے پیر سے یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہوں, کہ کوئی دعا کرو کہ پریشانی دور ہو جائے یا نہیں, کبھی اس بات کے لیے نہیں کہا. ہمارے پیر بھائی کہتے تھے کہ میاں صاحب پیسے نہیں ہوتے, پیدل ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ دعا کرو. وہ کہتے اس کو تو ضرورت نہیں ہے, تمہیں کیوں ضرورت ہے. جب اسے ضرورت ہوگی وہ کہے گا ہم سے. اور مجھ سے میاں صاحب پوچھتے کہ میں کیا حال ہے, میں کہتا میاں اللہ کرم ہے, بہت دعا ہے آپ کو. کیونکہ ہمارا مقصد پریشانی اور عیش ایک جیسی تھی بات. ہمارا مقصد وہاں پریشانی دور کرنا جانا نہیں تھا, ہمارا مقصد تو وہاں روحانیت تھی, علم معرفت تھا. کبھی بھی نہیں تھا. ایک دن خود ہی فرمانے لگے, کہنے لگے میاں کب تک فاقوں میں رہو گے. میں نے کہا میاں فاقہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کبھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے, پھر گزارا ہو جاتا ہے اس میں. کہنے لگے نہیں بچے بھی ہو گئے, اب تو کچھ کرا کرو. میں نے کہا کیا کروں, آپ ہی حکم دیں, میری تو سمجھ میں نہیں ہے کچھ میں کروں کچھ. میں جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں وہ آتا ہے وہ کرتا ہوں. اور مانے لگے کہنے ایسے جاؤ مطلب کر لو, حکمت کرو. جیسا آپ کا حکم, بہت دن سے آج تک حکمت کرنا. فرمایا کہ جاؤ حکمت کرو, اللہ کو شادگی دے گا. بہت میں لگ گئے. لیکن ذکر فکر پڑھائیاں اب میری چلے کب چھوٹے, جب میں بیمار ہوا تو پھر میرا پرہیز چھوٹ گیا, چلے وغیرہ کم ہو گئے, ختم ہو گئے, اب نہیں کرتا. یہ 1.5 سال میں, ورنہ میرا اپنی پڑھائی میں, اپنے ذکر فکر میں سن 1900 ابھی غافل نہ ہو. آج بھی مجھے روٹی کھانے کے لیے کسی سالن کی ضرورت نہیں ہوتی, سب گھر والے جانتے ہیں.
میں کسی بھی چیز سے روٹی کھا لوں، کھجور ہو، چاہے کشمش ہو، چاہے برفی ہو، چاہے سالن ہو، چاہے چائے ہو، چاہے دودھ ہو، کچھ بھی ہو، مجھے اپنی ایک روٹی پونی روٹی کھانی ہے، کسی چیز سے بھی کھا لو، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کیا پکا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں اسی بات کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے، مجھے بس اگر فکر ہوتی ہے اپنے ٹائم کی ہوتی ہے. میں گھر والوں پہ غصہ ہوتا ہوں اگر کہ میرے ٹائم میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو غصہ ہوتا ہوں کہ بھائی تم لوگ میرا ٹائم خراب کر رہے ہو. مجھے اپنے وقت پہ اپنے ٹائم پہ بیٹھنا ہے، بس اپنے کام میں اپنا ذکر کرنا ہے اس پہ بیٹھ کے. کیوں کہ یہ پیر سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اور ہوش میں ہیں، جب تک اپنا ذکر فکر نہیں چھوڑیں گے اور عمل کر رہے ہیں تک اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ، اور یہ توفیق ملی ہوئی ہے اس کی، انہیں کی توجہ ہے آج بھی کہ یہ جو پورا ہو رہا ہے، ورنہ ہمارے بس کا کام نہیں 6 گھنٹے کی پابندی کرنا. یہ کہ ہر جو ہے خلیفہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 6 گھنٹے نہ دے تو 1 گھنٹہ تو ضرور دے بیٹھ کے مصلی پہ اپنے. اور جس کو اللہ توفیق دے اور جس کو ہمت ہو، دیکھو یہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ میدان مردوں کا ہے. وہ بھی مرد کلندر. ہاں، اسباب پہ بھروسہ نہ کر، اپنے رب پہ بھروسہ رکھ. اس نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا. تیرا ذکر فکر کسی مصیبت کو نہیں ڈال سکتا اور تیرے اسباب نہیں بڑھا سکتا. بس جو کام تیری ڈیوٹی ہے تو وہ کر، باقی اس پہ چھوڑ دے، وہ پورا کرے گا. اور کبھی وہ بندے کو مایوس نہیں کرتا، سیدھی بات. دیکھو جنہوں نے اللہ کے راستے میں کھانا چھوڑا، آج پھل کے خدا ان کے نام سے کھا رہی ہے. جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا چھوڑی، آج دنیا ان کے دروازے پہ پڑی ہوئی ہے. جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر میں اندھیرا رکھا، آج ان کے وجہ سے روشنی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے حصے کا کام نہیں تھا، یہ تمہارے بھی حصے کا کام ہے، اس میں تم نے بھی حصہ ڈالنا ہے. ہم خالی ان کا نام لے کے نہیں رہ سکتے، ان کے فرمان پہ عمل بھی کرنا ہے، ان کے راستے پہ بھی چلنا ہے. ان کے برابر ہم ریاضت نہیں کر سکتے، مگر ان کی نقل تو ریاضت کی کر سکتے ہیں. اور آج نقل کریں گے کل اصل ہو جائے گا. تو کرتے رہنا چاہیے اپنی عبادت ریاضت، اور اپنے اخلاق پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرمائے. یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، جو ہمارے
बुजुर्गान इकराम जो हमारे पीरान इकराम दुनिया से जा चुके हैं, या इलाहुल आलमीन उनके तुरबतों पे करोड़ा करोड़ा अनवारात और तजल्लियात और अपनी रहमतों की बारिश फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके ज़रिए फसीले से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़रत फरमा, हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।